سوال یہ ہے کہ جو کردار جو رویہ خواتین مصر کا اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان کیا ہے اور جو ان کی اخلاقی حالت کا بیان ہے، اس کی روشنی میں عالمی یوم نسواں پر روشنی ڈال دیجیے، یہ سوال ہے۔ میرے خیال میں ایسے ایام پر روشنی نہیں بلکہ اندھیرا ڈالنے کی ضرورت ہے، اور ان کو دبانے کی ضرورت ہے، ان کو پرومیننٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بے حیائی کی چیزیں ہیں، بے حیائی کو فروغ دینا چاہتی ہیں۔ قطعاً پاک باز خواتین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اور یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ بے حیائی کے تحفظ کو خواتین کا تحفظ قرار دے دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ خواتین کے تحفظ کے لیے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے جتنی بات کرنی تھی کافی حد تک میں نے درس کے دوران کر لی ہے، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ واضح اور واشگاف الفاظ میں ہمیں کوئی روشنی کسی چیز پر نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ نیگیٹو چیزیں ہیں، ہمیں پازیٹیولی اللہ کا دین بیان کرنا چاہیے۔ اور خواتین جن کے تحفظ کے لیے دین اسلام نے نہ صرف تعلیمات دی ہیں بلکہ عملی اقدامات کیے ہیں، اس دین اسلام نے 1400 سال پہلے جس نے عورت کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، آج یہ عورت اس سے آزادی لینے کے لیے نکلی ہے، اس کو اپنے اوپر پابندی سمجھتی ہے۔ اور وہ دین جو کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، کبھی اس نے باپ کے قدموں کے تلے جنت نہیں کہا۔ وہ عورت جو ہے وہ پتہ نہیں کون سا حق لینے کے لیے نکلی ہے، کس کے خلاف نکلی ہے، ان سے سوال تو پوچھیں۔ اور یہ سوشل میڈیا پہ ایک ہاہاکار مچی ہے، لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے ہیں، اور اس قدر کہ میں تو واللہ عالم میں تو اس سے بہت بیزار ہوا ہوں کہ جس قدر اس کی تفصیلات ہیں اور اس کے سوالات کی۔ تو بات یہ ہے کہ ان سے ایک سوال پوچھنے کا ہے کہ کس سے آزادی چاہتے ہیں، مردوں سے یا اسلام سے یا اللہ سے؟ کس سے آزادی چاہتے ہیں؟ اگر اللہ سے چاہتی ہیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس سے آزادی کیسے مل سکتی ہے؟ اور اگر مردوں سے آزادی چاہتے ہیں تو کسی ایسے معاشرے کا تصور آپ کر سکتے ہیں کہ جس میں کوئی مرد نہ ہو، صرف عورتیں ہوں؟ آپ زندہ رہ سکتی ہیں؟ کوئی ایسا معاشرہ جس میں صرف مرد ہوں عورتیں نہ ہوں، وہ زندہ رہ سکتے ہیں؟ مرد اور عورت کو اللہ نے ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے بنایا، یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ مرد عورت کے بغیر زندہ رہے یا عورت مرد کے بغیر زندہ رہے۔ یہ سارا نعرہ لغو ہے، یہ ساری بحث ہی فضول ہے۔ کسی سے کوئی آزادی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مردوں کی عزت کریں، ان کی اطاعت کریں۔ مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عورتوں کی عزت کریں اور ان کے ہر ضرورت کا خیال رکھیں۔ مرد کا اپنا دائرہ کار ہے، عورت کا اپنا دائرہ کار ہے۔ بہرحال باقی ساری باتوں میں جو خادم اور نوکر بنایا ہے نا اللہ نے، جو خادم اور نوکر بنایا ہے نا اللہ نے، وہ مرد کو بنایا ہے، عورت کو نہیں بنایا۔ یہ جو جن کا خیال یہ ہے کہ ہم مرد کی خدمت کر کر کے تھک نہیں ہیں، بھی مرد کو نوکر بنایا ہے باہر کی زندگی میں، اور آپ کے ذمہ جو کردار رکھا ہے خدمت کا وہ گھر کی زندگی میں ہے۔ اس کو یہ تکلیف ہے کہ میں نے بھی باہر جا کے نوکر بننا ہے، میں نے دکھی خامد کی خدمت نہیں کرنی، دکھی انسانیت کی خدمت کرنی۔ اس کو یہ تکلیف ہے۔ گھر میں خامد کو کھانا گرم کر کے نہیں دینا، جہاز میں بدماش بیٹھا ہو، لچا لفنگا بیٹھا ہو، گندی نظروں سے دیکھ رہا ہو، اس کو کھانا گرم کر کے دینا ہے۔ یہ چاہتی ہیں۔ یعنی اصل میں یہ چند بدبخت مردوں نے اپنی بیمار ذہنیت والی خواتین پر مسلط کیا ہے، اور ان کو یہ سمجھایا یہ تمہاری آزادی ہے، حالانکہ وہ بیچاری یہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بیمار ذہنیت ہے، وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان سے اس تحریک نے اصل میں عورتوں سے ان کی نسوانیت چھین لی ہے، ان کے حقوق چھین لیے ہیں۔ مرد باہر کا نوکر ہے، عورت گھر میں خدمتگار ہے۔ دونوں اپنا اپنا دائرہ کار چھوڑیں گے تو ذلیل و رسوا ہوں گے، اپنی فطرت بھی اس سے انتقام لے گی، اور اللہ بھی قیامت والے دن سوال پوچھے گا۔ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں مرد، شریعت اتنی خوبصورت، میں کل پرسوں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، میں یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایسی خوبصورت حدیث، سبحان اللہ۔ ایک آدمی جا رہا ہے اور
صحابہ نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، صحابہ نے دیکھا کہ ایسا پھرتیلا شاندار جسم اس کا، ایسی چستی اس کے اندر کہ صحابہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش یہ میدان جہاد میں جاتا، کاش یہ اللہ کے رستے میں لو کان ہوا فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کے رستے میں جاتا۔ اب ان کے خیال میں کیا وہ سٹیریوٹائپ جو تصور ہے نا، اللہ کے رستے میں جو جا کے میدان جہاد میں لڑے صرف وہی اللہ کے رستے میں۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو، اگر یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے نکلا ہے فہو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے رستے میں جا رہا ہے، یا یہ اگر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے جا رہا ہے، یسعی علی والدین کبیرین شیخین، ان کے لیے جا رہا ہے فہو فی سبیل اللہ، تو بھی اللہ کے رستے میں جا رہا ہے۔ اور اگر یہ ان کان خرج یسعی علی نفسہ، حتیٰ کہ اگر یہ اپنی ذات کے لیے بھی کچھ کمائی کرنے کے لیے نکلا ہے اور خیال اس کا لیے ہے ان یعفہ، کہ اس کا جو نفس ہے، اس کا جو جان ہے، اس کو حرام سے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، اگر یہ اس کے لیے بھی نکلا ہے فہو فی سبیل اللہ، پھر بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا۔ صرف ایک بات ہے، آپ نے فرمایا ان کان خرج ریان و مفاخرتن، صرف ایک بات ہے، اگر یہ فخر و غرور کے کو شو آف کرنے کے لیے اور کسی بدنیتی سے نکلا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، تو پھر وہ شیطان کے رستے میں ہے، اور جو ابلیس کے رستے پر نہیں ہے، نیک نیتی سے بال بچے کی خدمت کر رہا ہے تو بھی اللہ کے رستے میں ہے، والدین کی خدمت کر رہا ہے تو بھی اللہ کے رستے میں ہے، اگر اپنے آپ کو محتاجی سے بچانے کے لیے کر رہا ہے، حرام سے بچنے کے لیے کر رہا ہے تو بھی اللہ کے رستے میں ہے۔ تو یہ وہ نوکری ہے جو اللہ نے مرد کے ذمہ لگائی ہے، اور عورت کو اگر کہہ دیا کھانا گرم کر رہو تو اس کو تکلیف ہے، گھر آ کے میں نے کھانا نہیں گرم کرنا، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا، تو یہ اصل میں اس فیملی سسٹم کے خلاف ایک مغرب کا ایجنڈا ہے کہ ہمارے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کیا جائے، وگرنہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ عورتیں بھی، جن عورتوں کو، بیچاریوں کو، میں تو کہتا ہوں بیچاریاں ہیں، بیمار ہیں ذہنی طور پر، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ تمہارا عزت اور وقار چھین رہے ہیں یہ غلط غلیظ مرد، جن کو اپنی نگاہوں کی تسکین کے لیے تم جیسی عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تمہارا وقار چھین رہے ہیں، ان کو یہ سمجھانا چاہیے۔ وہ بیچاری عورتیں جو ہیں وہ اپنی طرف سے آزادی لینے کے لیے نکلی ہیں، یہ بھی بیچاری، اگر ان کو آپ دیکھیں، ان کے گھریلو سیٹ اپ دیکھیں یا کچھ بھی دیکھیں، یہ بھی بیچاری مردوں کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی۔ اور یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ مرد خود کفیل ہے، مرد عورت کے بغیر کیسے زندگی گزار سکتا ہے، نہ مرد عورت کے بغیر مکمل ہے، نہ عورت مرد کے بغیر مکمل ہے، دونوں کی تکمیل ہوتی ہے ایک دوسرے سے، لہٰذا ایک جسم بنتا ہے، مرد اور عورت ملتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے، مرد اور عورت ملتے ہیں تو زندگی کا پہیہ چلتا ہے۔ تو اس میں یہ کہنا کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں جانا، وہ یہ اگر مردوں کے مقابلے میں ہے تو انتہائی غیر فطری ہے، اور یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، اور اگر یہ اللہ کے مقابلے میں ہے اور دین اسلام کے مقابلے میں ہے تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس پر اوورآل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جتنے بھی بے حیائی کے فنکشنز ہوتے ہیں، بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں، ان سب پر روشنی نہیں ڈالنی چاہیے، ان کو دبانا چاہیے، ان کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ پازیٹیولی دین اسلام کا جو سبق ہے، جو دین اسلام کا پیغام ہے، وہ ہمیں خود بھی لینا چاہیے، دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں جتنی برائیاں ہیں، انفرادی اور اجتماعی طور پر جتنی خطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اور ہدایت کے راستے پر قائم رکھے۔ جو خود الجھ گئے ہیں مختلف مسائل میں، مختلف ذہنی اور عملی الجھنوں میں، اللہ تعالیٰ ان کی الجھنیں بھی دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں بھی تمام مصیبت زدگان کے لیے، اور